10 منٹ، صرف 10۔ انسان پان کھاتا ہے، پان کھانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے۔ اللہ کی عبادت کی صرف 10 منٹ نکال لو، ہر کامیابی لے لو، کیونکہ اذان کہہ رہی حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ کیا ملے گا؟ حیا علی الفلاح، ہر کامیابی تمہارا مقدر، گارنٹی ہے نماز میں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنا من پاک کیا، ذکر کیا، نمازی بن گئے۔ نماز کامیابیوں کی ضمانت ہے، نماز سے گناہوں سے چھٹکارا ہے، نماز سے دل کا سکون ہے، نماز سے برکتیں گھر میں ہیں، نماز سے زندگیوں میں برکت ہے، نماز سے تقدیریں سنورتی ہیں۔ آؤ 10 منٹ کا ٹائم صرف نکال لو۔ میرے اور تمہارے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کی پسلیاں آپس میں ایسے ملے گی، فرمایا جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے میں گھس گئی ہیں، ایسے پسلیاں گھس جائیں گی۔ اسی پہ بس نہیں، میرے سچے نبی نے فرمایا اللہ اس پر ایک سانپ مسلط کرے گا۔ آقا نے فرمایا ہنسنے کی بات نہیں، ہائے وہ کیا دن ہوگا، اللہ وہ دن کسی کو نہ دکھائے۔ آقا فرماتے ہیں ایک سانپ اللہ اس پہ مسلط کرے گا۔ حدیث میں اس سانپ کا نام بھی آیا، فرمایا اس کا نام ہوگا شجاع الاقرع، شجاع الاقرع اس کا نام ہوگا، اور وہ گنجا سانپ ہے، اس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں، اور اس کے پنجے اور جو ناخن ہے وہ لوہے کے ہیں۔ جب وہ کسی کو ڈسے گا 1000 سال تک کے زہر اس کے جسم میں گھومتا رہے گا، اس کو تڑپاتا رہے گا، اس کو بے چین کرتا رہے گا۔ ایک بار ڈسنے پر 1000 سال تک کے زہر اس کو جو ہے وہ بے چین اور بے قرار کرتا رہے گا، لیکن وہ ایک بار نہیں ڈسے گا بے نمازی کو۔ تمہارے اور میرے سچے نبی نے فرمایا کہ اگر فجر نہیں پڑا تو وہ شجاع الاقرع ظہر تک ڈسے گا، فجر نہیں پڑھنے پر ظہر تک، ظہر نہیں پڑھا عصر تک، عصر نہیں پڑھا مغرب تک، مغرب نہیں پڑھا عشاء تک، عشاء نہیں پڑھا فجر تک۔ فرمایا جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ 10 منٹ کا ٹائم نکال لیا ہوتا اتنی مصیبت آتی، اتنی تکلیف آتی؟ صرف 10 منٹ۔ ہم میں ہمت نہیں ہے۔ میرے بھائی کھیت کا سانپ کاٹ لے تو ہماری تڑپ کیا ہوتی ہے، کھیت میں بچھو کاٹ لے تو ہماری تڑپ کیا ہوتی ہے۔ احساس نہیں ہے آپ کو؟ اپنے آپ سے بھی محبت نہیں ہے؟ لوگوں سے نفرت کرتے کرتے اس قدر غافل ہو گئے کہ اپنے آپ سے بھی محبت نہیں ہے۔ کیوں نہیں نکال رہے ہو 10 منٹ کا ٹائم؟ کب تک غافل رہو گے؟ کب تک اللہ سے دور رہو گے؟ کب تک اللہ سے غافل رہ کے زندگی گزارو گے؟ کب تک مصیبتیں مول لو گے؟ کب تک اللہ کے غضب کو چیلنج کرو گے؟ کب تک اللہ کے عذاب کو چیلنج کرو گے؟ سن لو، ہمارے اندر طاقت نہیں۔ میرے بھائی اگر محلے کا کارپوریٹر اپنا مخالف ہو جائے، اس سے اپنے مقابلے کی اوقات نہیں ہے۔ وہ شجاع الاقرع جو اللہ مسلط کرے گا قیامت تک ڈسنے کے لیے، قیامت تک۔ میرے بھائی یہاں تو لوگ مغفرت کی دعا کرنے والے بھی نہیں اپنے لیے۔ وہ اولاد جو جیتے جی ماں باپ کو بھول جائے، مرنے کے بعد ہمیں کون یاد کرے گا؟ ارے اعمال اچھے ہیں تو قبر میں سکون کی نیند سو گے، ورنہ وہاں کی مصیبت تو کون بچائے گا؟ کون بچانے آئے گا؟ کوئی نہیں بچائے گا۔ اور جو بچانے والی ذات ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے بے نمازی کو قبر میں 3 مصیبتیں ہیں۔ نمبر 1، اس کو قبر دبائے گی، اس کی پسلیاں آپس میں مل جائے گی۔ نمبر 2، اس پر اللہ سانپ مسلط کرے گا جس کا نام شجاع الاقرع ہے، اور وہ قیامت تک اس کو ڈستا رہے گا۔ نمبر 3، اس کی قبر آگ سے بھر دی جائے گی، اس کی قبر آگ سے بھر دی جائے گی، اور آگ انگارے بھڑک رہے ہوں گے۔ بتاؤ تو صحیح،
اگر گرمی کا مئی کا موسم آتا ہے تو ہم گرمی برداشت نہیں کر پاتے. اگر ڈامر کی سڑک ہو اس کے اوپر ننگے پیر ہم نہیں چل پاتے. یہ قبر و 2 گز زمین جو جہنم کی آگ سے بھر دی جائے گی, کیا بنے گا؟ صرف 10 منٹ نکال لو. اور آخری 3 باتیں میدان محشر کی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے 3 مصیبتیں اس کو میدان محشر میں آئے گی. کتنی مصیبتیں؟ 9 مصیبتیں اس کو یاد کر لیں. نمبر 1 دنیا کی 3 مصیبتیں, روزی سے برکت جائے گی, عمر سے برکت جائے گی, چہرے کا نور جائے گا. مرتے وقت کی 3 مصیبتیں, ذلیل ہو کے مرے گا, بھوکا مرے گا, پیاسا مرے گا. قبر کی 3 مصیبتیں, قبر اس کو دبائے گی, اس کی پسلیاں آپس میں مل جائے گی, شجاع الاقرا اس پہ مسلط کیا جائے گا اور قیامت تک وہ ڈسے گا. اور 9ویں مصیبت جو قبر میں, اس کی تیسری مصیبت کی شکل میں کہ اس کی قبر کو آگ سے بھر دیا جائے گا. اب میدان محشر کی 3 مصیبت. نمبر 1 اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ میدان محشر میں اٹھے گا اللہ اس پر نظر رحمت نہیں کرے گا, ناراض ہوگا اللہ اس سے. میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں. آخرت کا کوئی بھی عذاب اللہ کی ناراضگی سے بڑا نہیں ہے. اللہ کی ناراضگی سب سے بڑا عذاب ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس سے ناراض ہوگا, اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا, اس سے بات نہیں کرے گا اللہ پاک. اللہ کے بندو ذرا سوچو, کسی کے گھر آپ شادی میں گئے اور اس نے آپ سے بات ہی نہ کی, آپ کو رسپیکٹ ہی نہیں دیا, تو آپ کا دل کیا بولے گا؟ کسی کے دستار بندی کے جلسے میں گئے, اس سے مصافحہ ہی نہیں کیا, اس نے آپ کو عزت سے پانی کو بھی نہیں پوچھا, کیا بولے گا آپ کا دل؟ اللہ اکبر. بلا تمثیل بلا تمثیل میدان محشر میں سب کچھ تو اللہ کی مرضی پہ ہوگا. اللہ اکبر. انبیاء, اولیاء, صحابہ, مومنین سب لوگ اللہ رب العزت کی طرف رحمت کے حوالے سے جو ہے وہ ملتجی ہوں گے, التجا کر رہے ہوں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں ذرا سوچو تو صحیح, نماز چھوڑنے کا وبال کیا ہے, نماز چھوڑنے کا نقصان کیا ہے. میرے اور تمہارے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں اللہ اس سے ناراض ہوگا, اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا, اس سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا. دوسری مصیبت, اللہ اکبر, کلیجہ منہ کو آتا ہے. سرکار فرماتے ہیں اللہ اس سے سختی سے حساب لے گا. اللہ پوچھو علماء سے, اگر اللہ نرمی سے بھی حساب لے ہم حساب نہیں دے سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم امت کے لیے دعا کرتے تھے, اللہم احسبنا حسابا یسیرا, اے اللہ تو ہمارا حساب آسانی سے لینا. سبحان اللہ. بے نمازی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس سے سختی سے حساب لے گا, اور اللہ جس سے سختی سے حساب لے دنیا کا کوئی بھی بندہ اللہ کو جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا. صرف ایک بات سن لے دل کے کان سے, توجہ کرنا, بہت خاص بات یاد آ گئی, توجہ سنیں. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, سن لے اس کو, اور ہو سکے تو دل پہ لکھ لینا. اگر آپ سمجھتے نا اللہ حساب لے گا ہم جواب دیں گے, اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ قیامت کے دن ایک سوال کرے گا, ایک سوال, اور وہ بھی حساب لینے کے لیے نہیں. عیسیٰ علیہ السلام پر عیسائیوں نے جو الزام لگایا تھا اس الزام کو ختم کرنے کے لیے اور عیسائیوں کو رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے اللہ ایک سوال کرے گا عیسیٰ علیہ السلام سے, اے عیسیٰ کیا تم نے یہ کہا تھا اپنی قوم کو کہ تمہاری ماں کو اور تمہیں خدا بنا لے, تمہارے بعد تم اور تمہاری ماں خدا بن جائے؟ آپ نے یہ سکھایا تھا قوم کو. عیسائیوں کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اور لگے ہوئے الزام کو ختم کرنے کے لیے اللہ ایک سوال کرے گا. حدیث پاک میں آتا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مفہوم ہے جیسے ہی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کرے گا, عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا خوف اتنا غالب آئے گا کہ آپ کے ہر روحے سے, ہر بال سے خون کی پھواریں نکلے گی, خون کی پھواریں. الزام کو ختم کرنے کے لیے سوال کیا,
تو اللہ کے معصوم پیغمبر کے بال بال سے خون کی فواریں نکلی. مسلمانوں سوچو, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جب بے نمازی میدان محشر میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر, اللہ اس سے سختی سے حساب لے گا. اللہ نرمی سے لے تو بھی ہم حساب نہیں دے سکتے, سختی سے لے گا تو کیا جواب دیں گے؟ کہاں سے لائیں گے وہ طاقت اپنے منہ میں کہ زنا کے بارے میں اللہ کو بتائیں گے, اللہ اکبر, چوریوں کے بارے میں اللہ کو بتائیں گے, غیبتوں کے بارے میں اللہ کو بتائیں گے, عورتوں پہ پاپ کی نظریں کرتے تھے یہ اللہ کو بتائیں گے, جوا کھیلتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے, سٹے کے دھندے کرتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے, اللہ اکبر, اللہ, کوئی اپنی ماں پہ ظلم کرتا تھا اللہ کو یہ بتائیں گے, زکاتیں ہڑپ کر جاتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے, اللہ اکبر, اپنی تنہائیوں میں زنا کی گندی فلمیں دیکھتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے. کیا جواب دو کہ اللہ کے بندو اللہ کی بارگاہ میں؟ آقا فرماتے نماز چھوڑنے کی سزا یہ ہے کہ اللہ تم سے سختی سے حساب لے گا. کاش صرف 10 منٹ کا ٹائم نکال لیا ہوتا, 10 منٹ کا وقت نکال لیا ہوتا, کتنی بڑی بڑی مصیبتوں سے بچ جاتے, کتنی بڑی بڑی تکلیفوں سے بچ جاتے. اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں تیسری مصیبت میدان محشر میں یہ, اور یہاں 12 کا عدد پورا ہو جاتا ہے, 12 کا عدد مکمل ہوتا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی کو اللہ جہنم میں داخل فرمائے. اللہ, بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور جہنم کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے اندر اتنا شدید اور سخت ترین عذاب ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا. آقا ارشاد فرماتے ہیں جہنم کا جو عذاب میں جانتا ہوں, آقا ارشاد فرماتے ہیں جہنم کا جو عذاب میں جانتا ہوں, اگر وہ تم کو پتا چل جائے تو تم ایسے پگھلنے لگو جیسے پانی کے اندر نمک پگھلنے لگتا ہے. آقا فرماتے ہیں اللہ کا عذاب جو میں جانتا ہوں اگر تم جانو تو تم اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ, تم نکاح کرنا چھوڑ دو, تم اچھے کھانا کھانا چھوڑ دو, تم اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دو اور جنگلوں میں پاگلوں کی طرح بھٹکنے لگو. اللہ اکبر, وہ عذاب ہے. صرف جہنم کے عذاب کے بارے میں آقا نے فرمایا نا بے نمازی پر تیسری مصیبت یہ ہوگی میدان محشر میں اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا. سوچو, آقا فرماتے بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک جہنم میں, اللہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب, اللہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جس جہنمی کو دے گا وہ یہ کہ اس کے پیر کے اندر آگ کی جوتی پہنائی جائے. اللہ, جہنم میں سب سے ہلکا کم عذاب, بالکل پہلے درجے کا عذاب, یہ کم عذاب, سب سے ہلکا کم ترین عذاب کہ پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی. حدیث پاک کا مفہوم ہے جب اس جہنمی کو جس کو سب سے ہلکے عذاب کے طور پر اس کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی تو اس کے سر میں اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولتا ہے, اور پانی کھولتا ہے اور اس کا بھیجا کھول کے اس کے پیروں پہ گرے گا. یہ سب سے ہلکا عذاب. ایک حدیث پاک ہے جب جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ کی طرح, بیل کے ناک کے ایک سوراخ کی طرح مشرق میں کھولا جائے گا تو مغرب میں جتنے لوگ کھڑے ہوں گے ان کی ناک سے بھیجا بہ کر کے گرے گا, بہ کر کے گرے. جس کو پورا جہنم میں ڈالا جائے کیا حال ہوگا میرے بھائیوں؟ صرف 10 منٹ, صرف 10 منٹ. 10 منٹ کیا ہوتا؟ اگر مجھے یقین ہوتا نا کہ میں ایک ایک کے پیر پکڑوں گا تو وہ نمازی بن جائیں گے, میں کوئی مبالغہ نہیں کرتا, میں تمہارے پیر پکڑ کے کہتا نمازی بن جاؤ. کیونکہ دنیا اور آخرت کی ساری مصیبتیں نماز چھوڑنے کی وجہ سے, گناہ پر دلیری نماز چھوڑنے کی وجہ سے. مسجدوں کو آباد کرو, بچے کو نمازی بنا دو, گھر میں نماز کا ماحول بناؤ. سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ بیوی کو مارا ہے, کبھی نماز کے لیے ناراض بھی ہوئے بیوی سے. بچہ اسکول نہیں گیا تو اس کو مارتے ہو, بچہ نماز نہیں گیا تو کبھی اس کو مارا ہے؟ نماز کو اہمیت دو. اور اگر سن لو
نماز نہیں پڑھو گے تو پھر سن لو، سیدنا فاروق اعظم کو جب زخمی کیا گیا شہید کرنے کے لیے، پورے بدن سے خون رس رہا تھا، آپ نماز کی تیاری کر رہے تھے، لوگوں نے کہا امیر المومنین پورے بدن سے خون رس رہا ہے اور آپ ابھی بھی نماز کی تیاری کر رہے ہیں، تو فاروق اعظم نے فرمایا لوگوں میں نے اللہ کے رسول سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام فاروق اعظم بیان کریں جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، جس نے نماز چھوڑ دی اللہ نیکوں کی دعا سے اس کا حصہ ختم فرما دیتا ہے۔ سوچو کتنا بڑا نقصان ہے، صرف 10 منٹ کا وقت نہ نکالنے پر کب تک غفلت کرو گے، کب تک رنگریلیاں کرو گے، کب تک دنیا کی رنگریلیوں میں رہو گے، کب تک دنیا کی موج مستیوں میں رہو گے۔ آخر موت ہے موت، ایک دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، ایک دن روح کا رشتہ جسم سے ختم ہو جائے گا اور یہ وجود بے جان ہو کر ایک دن قبر میں اکیلا پڑا رہے گا۔ مگر یاد رکھنا میرے بھائیوں کوئی کام نہیں آئے گا، نہ ماں نہ باپ نہ بیوی نہ بچے۔ عمل کرو عمل۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا تھا اے بنو ہاشم عمل کرنا عمل، اس لیے کہ جس کو نسب نے پیچھے کر دیا، جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا۔ آقا نے فرمایا جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لائیں اور تم صرف نسب لے کر آؤ۔ اللہ اللہ، بنو ہاشم نے پھر حضور کی بات پر اتنا عمل کیا کہ ہر دور میں سب سے زیادہ اگر بعمل کوئی دیکھا گیا تو نبی کا گھرانہ دیکھا گیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھو، سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھو، نبی کی سگی شہزادی ہے، لوگ سوتے ہیں فاطمہ الزہرا ایک ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھو اماں عائشہ صدیقہ رسول اللہ کی پیاری زوجہ ہے، اللہ اللہ جب راتوں کو عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تو جہنم کے عذاب کو یاد کر کے اتنا روتی کہ صبح کو آپ کا دوپٹہ ایسے نچوڑا جاتا جیسے دھو کر پانی نچوڑتے ہیں، ویسے اماں عائشہ کے آنسو نچوڑے جاتے، اتنا روتی تھی رسول اللہ کی پیاری زوجہ ہے۔ اس کے بعد امام حسن کو دیکھ لیں، امام حسین کو دیکھ لیں، مولا علی کو دیکھ لیں، غوث پاک کو دیکھیں، پھر 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والی ذات نبی کے خاندان میں ملے گی۔ سرکار غوث اعظم 40 سال تک معمول رہا عشاء کے وضو سے اپنے فجر کی نماز پڑھی، پوری رات عبادت کرتی۔ سرکار غریب نواز 97 سال کی عمر پائی، اول کے 27 سال دن کو بھی کبھی سو لیتے تھے کبھی رات کو بھی سو لیتے تھے، آخری کے 70 سال نہ دن کو سوئے نہ رات کو سوئے۔ بابا کتب کہتے ہیں ہم نے غریب نواز کو کبھی سوتے نہیں دیکھا، ہمیشہ عبادت میں دیکھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر مسلمان ناز کرتے، جن پر اہل اسلام ناز کرتے ہیں، ان کی عبادتیں یہ اور اپنے اعمال دیکھو۔ ہم گھمنڈ میں، ہم تکبر میں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ مجمع الزوائد کی روایت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی کہے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت بہاری طیبہ کانفرنس جشن دستار بندی علامہ سید امین القادری صاحب کے بلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے نمازی کو تیسری مصیبت میدان محشر میں یہ آئے گی کہ اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ نہیں برداشت کر سکتے جہنم کی آگ کو، جہنم کی جب آگ جلتی ہے نا، آگ جو جلتی ہے اس میں روشنی ہوتی، جہنم کی آگ میں روشنی بھی نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ، 70 درجہ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ جہنم کی آگ ہے۔ اور یہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ علامہ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ آگ کے بارے میں کہ جب دنیا کے اندر آگ لانا ہوا تو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے جہنم کی آگ کو دھویا گیا اور پھر آگ لے کر کے ایک پہاڑ پہ رکھی گئی۔ جب وہ آگ پہاڑ پہ رکھی گئی تو پہاڑ جل گیا اور وہ آگ جہاں سے آئی تھی جہنم سے واپس چلی گئی، وہ آ کر پہاڑ کو جلا کر واپس گئی، یہاں رہ نہیں گئی۔
آ کر پہاڑ کو جلا کے واپس گئی تو پھر پتھروں میں اور لکڑیوں میں آگ پیدا ہو گئی. آپ بتائیں 70 بار رحمت کے پانی سے دھل کر کسی پہاڑ پر پڑ جائے تو اس آگ کی حرارت اور تپش کا یہ عالم ہے, تو وہ جو جہنم کی ڈائریکٹ آگ اس دنیا کی آگ سے ان 70 درجہ زیادہ وہ آگ ہے. اور پھر وہاں کیا ہے, صرف آگ ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں جہنمیوں کا کھولتا کھولتا پیپ ہے جسے آب حمیم کہا جاتا ہے. جہنم کا کھولتا ہوا پیپ ہے, پیپ, وہ جہنمیوں کو پلایا جائے گا, تھوڑ کھلایا جائے گا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم میں کنواں ہے جس کو جب الحزن کہتے ہیں. یہ غم کا کنواں ہے, غم کا کنواں. اس کا حال یہ ہے, اللہ اکبر, اس کنویں کے اندر جو بچھو ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس جب الحزن جہنم کے کنویں کے اندر جو بچھو ہے وہ بختی اونٹ کی طرح موٹے موٹے ہیں. اور وہ کس کے لیے؟ وہ بے نمازی کو ڈسنے کے لیے.